اس میں آپ حضرات کو فرائض وضو یعنی وضو میں کتنے فرض ہیں اور کون کون سے فرض ہیں، کس طرح ان کو دھویا جائے گا یہ بتایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وضو کی سنتیں بھی بیان کی تھی۔ دو چیز بیان کی، لیکن کچھ چیزیں قلت وقت کی بنیاد پر پھنس گئی تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نواقض وضو، یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح وضو کے مستحبات بھی ہیں اور وضو کے آداب ہیں، ان کو مختصر انداز سے آپ یوں سن لیں کہ وضو کرنے کے لیے پانی خود سے لینا یہ کیا ہے، خراب ہے، یعنی کسی دوسرے سے وضو میں مدد طلب نہ کرنا یہ کیا ہے اور زیادہ اچھی بات ہے، اور خاص طور پہ نابالغ سے تو پانی لینا جائز نہیں، نابالغ سے پانی لینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وضو کے لیے مسئلہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نابالغ بچے سے ہم وضو کے لیے پانی نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نابالغ جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی کفالت میں ہوتا ہے، یعنی جو اس کا مال ہوتا ہے نابالغ کا، وہ خود سے تصرفات یعنی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جو نابالغ ہوگا وہ اس کو اپنے اوپر وہ خود مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے تمام معاملات کا جو مالک ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی مطلب بالغ ہے اور اپنی مرضی سے اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر نابالغ اپنی مرضی سے نکاح کرے تو نکاح ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اس کی باپ کی رضامندی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر نابالغ بچی سے پانی منگاتے ہیں وضو کے لیے تو اس سے پانی منگانا جائز اسی لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پانی منگایا، تو جو انسان پانی نکالتا ہے زمین کا جو پانی ہے زمین میں اس پر کسی کی ملکیت نہیں، اس کا مالک کوئی نہیں ہے، بلکہ جو انسان پانی زمین سے نکالے گا اس کا مالک وہی ہوگا، جو پانی نکالے گا وہی اس کا مالک ہے۔ اب آپ نے نابالغ سے پانی منگایا تو آپ نے جب نابالغ سے نل چلا کر کے پانی نکالا ہے تو اس پانی کا مالک کون ہوا؟ وہی نابالغ ہوا، اور نابالغ اپنے مال میں تصرفات نہیں کر سکتا، یعنی اپنے مال کو اپنے اختیار سے کسی کو نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کی بات کی مرضی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نابالغ سے ہم کوئی کام مطلب پانی وغیرہ نہیں منگا سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وضو کے لیے پانی خود سے لینا یہ وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ اسی طرح وضو کے مستحبات میں سے وضو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں وضو کر کے جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس سے پہلے کہ آپ گھر سے نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو اپنے گھر سے وضو کر کے چلیں۔ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے، اصل میں یہ مستحبات میں ضرور ہے، لیکن ہماری مسجد کے حالات کو دیکھ کر کے ہم پر لازمی ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ لازمی کر لیں کہ جب آپ اس مسجد میں جمعے کے دن خاص طور سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، کیونکہ مسجد کا جو وضو خانہ ہے بہت چھوٹا ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کو وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات آپ گھر سے آیا کریں تو گھر میں وضو کر کے آیا کریں، زیادہ بہتر بھی ہے اور ہماری مسجد کے اعتبار سے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ وضو کے مستحبات کہتے ہیں کہ آپ پانی خود سے لیں اور گھر سے وضو کر کے آئیں، اور اسی طرح کسی ان کی جگہ پہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی وضو کے مستحبات ہوتے ہیں۔ اب بات آتی ہے ان چیزوں کی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، تھوڑا کام کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا کام کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک سیدھا سا قاعدہ بتاتا ہوں جس کو اگر آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام ذہن کے جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے، وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ دو پرکار کی ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو انسان کے جسم سے نکلے، جو انسان کے جسم سے نکلے، اور دوسری قسم ہے جو انسان پر طاری ہو۔ کون سی؟ پہلی قسم کیا ہے؟ جو انسان کے جسم سے نکلے، اور دوسری قسم جو انسان پر طاری ہو۔ یہ وضو کی دو قسمیں ہو گئی۔ اب پہلی جو قسم جو انسان کے جسم سے نکلے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں وہ بھی دو پرکار کی۔
پہلی قسم ہے ما خرج من السبیلین، یعنی پیشاب اور پخانے کے جو دو راستے ہیں ان کے ذریعے سے اگر کچھ بھی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے ذریعے سے کچھ بھی نکلتا ہے اور ان سے کیا کیا نکلتا ہے وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ ایک بڑی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے، ایک منی ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ بدی کسے کہتے ہیں؟ بدی کہتے ہیں جو انسان کو پیشاب کرتے وقت خطرات آتے ہیں، جو سفید وائٹ پانی کی طرح ہوتے ہیں، اس کو بدی کہا جاتا ہے۔ دوسری مزی ہوتی ہے جو انسان کو تجربوں کے وقت جب اس پر شہوت رسانی طاری ہوتی ہے تو جو خطرات نکلتی ہیں اس کو مزی کہا جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منی ہوتی ہے، منی سے تو وضو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان ناپاک بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی چلا جاتا ہے۔ منی کہتے ہیں وہ قطرات جو انسان کو کیا ہے جوش کے ساتھ جو پانی نکلے اس کو منی کہا جاتا ہے۔ ان تین چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ یہ کاغذ ذہن میں کہتے ہیں ما خرج من السبیلین، یعنی پیشاب پخانے کے راستے جو بھی کچھ نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ کون سی قسم ہوئی؟ یہ وہ قسم ہوئی جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے۔ اس کی میں نے دو قسمیں بتائی تھی، ایک ما خرج من السبیلین جو پیشاب کے راستے سے نکلے، اور ایک وہ جو انسان کے جسم کے اور حصوں سے نکلے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے انسان کے بدن سے خون کا نکلنا، اگر کسی کے بدن سے خون نکلا اور اتنا نکلا کہ وہ نکل کر کے خود بہ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جسم میں کہیں پر زخم تھا، اس زخم کی بنیاد پر خون نکلا اور نکل کر کے بہنے لگا، تب کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خون کے علاوہ کسی کے جسم سے پیپ نکلا یا کوئی بھی میل وغیرہ نکلا جو کہ اتنا نکلا کہ نکل کر کے بہ جائے تب وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اتنا نکلا ہے کہ جسم سے نکل کے بہ نہیں بلکہ اپنی جو جگہ ہے اسی میں منحصر رہے تب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور میں بتا دیتا ہوں، جسم سے بہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے اس کو پوچھ لیا پھر نکلا پھر پوچھ لیا بہنے ہی نہ دیا تو آپ نے سمجھے کہ ہمارا خون نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے پوچھ لیا پھر نکلا پھر پوچھ لیا، اگر اس کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ خود سے بہ جاتا ہے آپ نہ پوچھتے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اسی لیے چاہے آپ اپنے زخم پر مٹی لگا لیں، جس کے خون کو چاہے چوس لیں، اگر اس کی مقدار بھی اتنی ہو جاتی ہے کہ خون اتنا نکلا ہے کہ جسم سے نکل کر کے بہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کیا ہے جسم سے پیپ کا نکلنا یا کان سے ناک سے ان تمام جگہوں سے خون کا نکل کر بہ جانا، ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا کان سے پانی نکلنا اور ناک سے پانی نکلنا یا ناک سے پانی نکلنا کس شرط کے ساتھ؟ جبکہ وہ پانی درد کے ساتھ نکلے، یعنی کان میں درد ہوا اس سے پانی نکل کے آیا تب وہ بھی پانی ناپاک ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان کی آنکھ میں پانی آیا اور وہ پانی نزلے وغیرہ کی بنیاد پر نہیں آیا بلکہ اس کی آنکھ سوکھ رہی ہے اور آنکھ میں کھڑک رہی ہے آنکھ اور آنکھ میں کیچڑ وغیرہ آتے ہیں، یعنی ڈوبی ہوئی آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اگر وہ پانی نکل کر کے بہ جاتا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جس سے انسان کی جسم سے نکلتی ہیں اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک دوسری قسم بیان کی گئی تھی، وہ چیزیں جو انسان پر طاری ہوتی ہیں ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں جو انسان کی جسم پر طاری ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے نیند۔ نیند کو انسان کی جسم تھوڑے نکلتی ہے، نیند انسان پر طاری ہوتی ہے، انسان پر لائق ہوتی ہے، تو نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کس طرح کی نیند سے ٹوٹتا ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت سماعت کریں۔ انسان اگر سویا اور کسی چیز کا سہارا لے کر کے سویا، کسی چیز کی ٹیک لگا کر کے سویا ہے تب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا تو جیسے زمین پر مکمل طور پر لیٹا اور سویا، چاہے چت لیٹا ہو یا پٹ لیٹا ہو یا کروٹ سے لیٹا ہو، اس وقت زمین کا سہارا ملا ہوا ہے تب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی چیز سے ٹیک لگا کر کے سویا، یعنی کسی بھی کالم وغیرہ سے یا کسی بھی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے سونے کی کہ جس چیز پر وہ ٹیک لگایا ہوا ہے اگر وہ ٹیک کو ہٹا لیا جائے اچانک سے
تو وہ زمین پر گر جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی ایسی نیند ہو کہ ایک پودا ہٹایا جائے تو زمین سے گر جائے تب وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کی نیند اتنی پکی نہیں بلکہ کچی نیند ہو رہا ہے. جیسی اس کی جسم سے کچھ ہٹائے, جیسی اس ایک کو ہٹایا گیا اس کی آنکھ کھل گئی, اس کی جو شریر تھے وہ زمین سے نہ اٹھ پائے, تب کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کوئی انسان کے کھڑے کھڑے سوتا ہے, جیسے کہ نماز میں انسان آنکھ بند کی ہے اور نیند آ گئی تو کھڑے کھڑے سو رہا ہے, یا اتحیات میں بیٹھ کر کے سو گیا, یہ تمام ایسے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو نیند وہی وضو توڑنے والی ہے. کل ملا کے یہ سمجھے اس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے جس سے انسان کے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں, اور جب اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں تو انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. جب جسم کی وجہ سے کام کرنا بند کر دینا کہا جاتا ہے النوم کرمو, نیند موت کی طرح ہوتی ہے. جب انسان کو نیند آ جاتی ہے تو اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو کوئی بھی اگر کھڑے ہو کے سوتا ہے تو یعنی اس کا جسم کام کر رہا ہے, اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوئے. لیکن اگر اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے تو وہ زمین پر آ جائے گا, اور جب زمین پر آ جائے گا تب اس کی وہ نیند کیا ہے اس کے جسم کو توڑنے والی ہے, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بے ہوشی, کسی پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بے ہوشی سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, چاہے وہ بے ہوشی کسی بھی وجہ سے ہو. یعنی دورے کی وجہ سے کسی کو کوئی مرگی وغیرہ کا دورہ آتا ہے تو دورے کی وجہ سے اگر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر اس کی بے ہوشی کسی دوسری بنیاد پر ہے, کسی نے کسی کے سر پہ کوئی چیز ماری اور وہ اس مارنے کی بنیاد پر بے ہوش ہو گیا, چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے بے ہوش ہوا تھا, اس سے بھی اس کا وضو جاتا رہے گا. کیونکہ جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو بے ہوش انسان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب بے ہوش ہوگا تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اسی بنیاد پر ایک قیادت اس چیز کو لازم کر دیا گیا کہ جب بھی اگر کوئی سوتا ہے یا کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس پر لازمی ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے گا. تو کسی چیز سے ایک نیند کے طاری ہونے سے سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح انسان کے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح ایک چیز ہے مباشرت فاحشہ, جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو مباشرت فاحشہ جسے کہتے ہیں یعنی زوجین کا, میاں بیوی کا, دونوں کا آپس میں اس طرح سے ملنا کہ ان کے درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو, کوئی کپڑا حائل نہ ہو, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے وضو کو توڑنے والی ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ کیا ہے نماز میں قہقہا لگانا. نماز میں قہقہا لگانا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ اگر آپ کوئی شخص نماز میں ہنستا ہے تو اس کے برابر والا اگر اس کے ہنسنے کی آواز کو سنتا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر نماز میں ہنسی آئی اور اتنی زور سے ہنسا ہے کہ برابر والے نے سن لیا تو اس کی نماز بھی جاتی رہی اور اس کا وضو بھی جاتا رہا. اور اگر اتنی زور سے ہنسا ہے کہ برابر والوں نے تو نہیں سنا لیکن اس نے خود اپنے ہنسنے کی آواز کو سن لیا ہے تو اس کی نماز چلی جائے گی, البتہ اس کا وضو نہیں جائے گا. وضو سلامت ہے, نماز چلی گئی تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا. لیکن جو پہلی صورت تھی کہ اتنی زور سے ہنسا برابر والے نے بھی سن لیا ہے اور خود بھی اپنی ہنسی کو سنا ہے تو نماز بھی دوبارہ پڑھے گا, وضو بھی کرے گا. لیکن دوسری صورت میں یعنی خود تو سنا اپنی ہنسی کو لیکن اتنی آہستہ ہنسی کی کہ برابر والے تک نہیں پہنچی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی, دوبارہ نماز پڑھے گا. لیکن اگر نماز میں ہنسی تو نہ آئی لیکن صرف مسکرایا ہے, کہ بات ایسی ذہن میں آ گئی جس کی بنیاد پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تو اس کے ذریعے سے اس کی نہ ہی نماز جائے گی نہ ہی اس کا وضو جائے گا. البتہ نماز میں اس جو اپنے ذہن کو وہ اور باتوں میں چلا رہا ہے اس چیز پر اسے پرہیز کرنا لازمی ہے کیونکہ اس سے نماز میں قرار آتی ہے. یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں بس یہی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہو. یہ بات آپ اپنے ذہن میں دوبارہ دہراتا ہوں مختصر انداز میں کہ وہ چیزیں جو انسان کے جسم سے نکلے, وہ چیزیں جو انسان پر طاری ہیں وہ کون سی ہیں, یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ جو جسم سے نکلتا ہے, انسان کو الٹی آتی ہے اور منہ بھر کے آتی ہے. منہ بھر کے اگر الٹی آتی ہے چاہے وہ الٹی خون کی ہو یا کھانے کی ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو چیز جسم سے نکلتی ہے پیشاب پخانا, الٹی کا آنا, خون کا نکلنا,
پیپ کا نکلنا، ناپاک پانی کا نکلنا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، نیند ہے، بے ہوشی ہے، اسی طرح انسان مباشرت فاحشہ کرتا ہے، اس پر شہوت طاری ہوتی ہے، اسی طرح انسان نماز میں اس پر قہقہا طاری ہوتا ہے، یعنی ہنستا ہے، تو بس انہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں مشہور ہیں، عوام میں جو بات مشہور ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹنے کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ گھٹنے اگر کھول دیے گئے تو انسان کا وضو چلا گیا، یہ محض جہالت ہے۔ البتہ ناک سے لے کر کے گھٹنوں تک بدن کا چھپانا ہر انسان پر فرض ہے، ہر انسان پر ضروری ہے، ہر مسلمان عاقل والد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ناک سے لے کر کے گھٹنوں تک بدن کو چھپا کر کے رکھے۔ اگر وہ نہیں چھپاتا ہے تو وہ فعل حرام کرتا ہے، حضرات محترم اس کا گناہ اس پر ضرور پڑے گا۔ اگر وہ اپنے گھٹنوں کو کھول کر کے رکھتا ہے، لوگوں کے درمیان میں یوں ہی جاتا ہے جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کا معاملہ ہے، جب وہ غسل کرتے ہیں تو وہ اس احتیاط کے ساتھ نہیں کرتے، وہ اپنے جسم کو ناک کو لے کر کے گھٹنوں تک نہیں چھپاتے ہیں، بلکہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی شرم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی والدہ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے اپنے جسم کو ننگا کر کے نہاتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو یہ بہت ہی گھٹیا، نہایت ہی گھٹیا، نہایت ہی ذلیل حرکت ہے کہ وہ اپنی ماں کو وہ جسم دکھا رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، جس کو صرف دکھایا جاتا ہے تو بیوی کو دکھایا جاتا ہے، جس کو اگر دکھانے کا حکم ہے، اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو اس کی بیوی دیکھ سکتی ہے۔ لیکن آج کا نوجوان، آج کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی ماؤں کے سامنے، اپنی بھائیوں کے سامنے اپنے جسم کو کھولتا ہے۔ ذرا غور کریے کتنی نہایت ہی نیچ حرکت ہے، جس کا گناہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اس جسم کو دیکھنا، بلکہ مرد کو مرد دیکھے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان اپنی بہنوں کے سامنے اپنے گھٹنوں کو کھول کر کے جاتے ہیں، اپنے جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں صرف میک اپ پہن کر کے ان کو ظاہر کر کے ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ان تمام باتوں سے پرہیز کریں، آپ اپنے اندر اپنی غیرت کو بیدار کریں، آپ اپنے اندر اپنی شرم و حیا کو بیدار کریں۔ یاد رکھیں اسلام کا سب سے بڑا حصہ غیرت ہے۔ اگر انسان کے اندر غیرت کی انسانی اگر مر جاتی ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو وضو جو ہے گھٹنے کھولنے سے نہیں جاتا ہے، لیکن اس کا گناہ یقیناً بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بھی اپنے گھٹنے کھول کر کے جاتے ہیں تو آپ گناہگار ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان گٹکا کھاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کھاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، گٹکا کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا کوئی سمجھتے ہیں لوگ کہ الٹی سیدھی اگر کوئی بات کر لیتے ہیں، زبان سے اگر مغلظات رکھ لیتے ہیں، کسی طرح کی کوئی گالی رکھ دیتے ہیں تو یاد رکھو اسلام میں گالی دینا حرام ہے، اس سے انسان پر گناہ تو ضرور پڑے گا لیکن اس کا وضو نہیں جائے گا۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں آئینہ دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان تمام کیا ہے غلط فہمیاں ہیں، ان تمام سے کسی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بس وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن کا میں نے آپ حضرات سے ذکر کیا، جو انسان کے جسم سے نکلے یا انسان کے جسم پر طاری ہو۔ ان تمام چیزوں کو میں نے تفصیل بتایا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں بہت آہستہ آہستہ بتایا تاکہ آپ حضرات کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ بس یہی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ آج سے آپ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو بسا کر کے رکھیں، اور تمام جو خرافات ذہن میں ہے کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان چیزوں کے علاوہ جو آپ وضو کو توڑ سکے۔ ان تمام باتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے میرے بولنے میں جو غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔